الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بفضل اللہ تعالیٰ آج ہم لوگ اس سیشن کے پیج نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے، پارٹ نمبر 4 سٹارٹ ہوگا 10 نلفائرس آف اسلام۔ تو ابھی تک تو بیسکلی انٹروڈکشن ہی چل رہا تھا، اب جو ہے فرسٹ نلفائر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا فرسٹ نلفائر میں پہلی بات کیا کیجیے کہ دا ایسوسیشن آف پارٹنرز ان دا ورشپ آف اللہ۔ یہاں پر جو یہاں تک جو بات ہو رہی ہے، یہاں تک ایکسپلینیشن پہلے یہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب کا جو ٹیکسٹ سے لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ ایکسپلینیشن آئے گا۔ تو یہ بک میں ایکسپلینیشن خوب اچھے سے دیا ہے تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے، اور انشاءاللہ جس نے بھی اور بھی باقی جو لوگ بول رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بولنے سے پہلے اچھے سے اپنا پارٹ پریپیئر کر لیں تھرو چیٹ جی پی ٹی اور اینی اے آئی، تاکہ مطلب کچھ ڈفیکلٹ ورڈس ہیں اس کو انسان ایکسپلین کر سکے اچھے طریقے سے، کیونکہ لائیو بولنا ہے اور اس میں اگر کوئی بھی چیز لیٹ سے اگر نہیں سمجھ میں آتی تو مشکل ہو جاتا ہے وہ کرنا، اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب کیونکہ بہت کریٹیکل ٹیکسٹ ہے یہ۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے پہلا کیا ہے، شرک، یعنی ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویریلی اللہ forgives not that partner should be set up with him in worship، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے اس گناہ کے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ یہ گناہ اگر اس گناہ کے ساتھ انسان مر جاتا ہے تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں بھی آتی ہے کہ یہ بات آتی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا پارٹنرز، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیراڈائز کو کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوری استغفر اللہ، پیراڈائز نہیں، سوری، اس کے لیے ہیل فائر، اس کے لیے ہاں پیراڈائز حرام، صحیح بات ہے، پیراڈائز حرام کر دیتے ہیں اور فائر اس کا ایبورڈ ہو جاتا ہے، اور ظالمون کے لیے کوئی ہیلپرس نہیں ہے، جیسے سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کے بعد سے بات آتی ہے کہ جو شیخ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کرنا، جیسے کہ جو جن کے لیے قبر کے لیے جو ہے ایسا کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمارے محلے میں مسجد تھی بغل میں، وہاں بیچ میں قبرستان بھی تھی، حالانکہ ایسے مذہب میں نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان کی جہالت تھی، انسان پڑھتا تھا، لیکن وہاں پر کبھی کبھار دکھ جاتا تھا کہ مرغا رکھا ہوا ایسا ہے قبر کے بغل میں۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ کسی نے بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے اگر ذبح کیا تو یہ شرک میں آتا ہے، میجر شرک ہے، یعنی کہ انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ایکسپلینیشن میں آج دیکھتے ہیں کہ شیخ کیا کہتے ہیں۔ اس میں بات لکھی ہوئی کہ جو پہلی بات ہوئی ہے کہ شرک کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے اس سے شروعات کی، کیونکہ یہ سب سے بڑا موسٹ ڈینجرس انٹیفائر ہے، یعنی کہ ایسا گریٹسٹ سن ہے کہ جس کو مطلب کس کی معافی ہی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہی بات وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا جنت اس شخص کے لیے جس نے جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو۔ اور اس یہاں سے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ انسان کو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شرک بہت خفی بھی ہوتا ہے اور چھپا بھی ہوتا ہے، کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ جو ہے مطلب انسان پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں مطلب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شرک سے، اور اس شرک سے بھی جس کو میں نہیں بھی جانتا ہوں، تو اس سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ادیب سٹارٹ کریں پیج نمبر 38 سے۔ آواز آ رہی؟ ہلو، ہاں ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیج 38 سے ہے کہ پہلے تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 کا ایکسپلینیشن ہے، کہ اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ ان لوگوں کے لیے مطلب جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مطلب جہنم کی آگ ہے، نہ تو انہیں بالکل مطلب ختم کر دے گی، نہ وہ مر جائیں گے اس میں، اور نہ ہی اس کا عذاب ان پہ ہلکا کیا جائے گا، اور اسی طرح مطلب ہر کافر کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 167 میں کہ اور وہ مطلب کبھی بھی آنکھ سے باہر نہیں نکل سکیں گے، جیسے کہ پھر ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کو مطلب اس چیز میں کسی اور کا مطلب ہمسر ٹھہرانا جو خاص اللہ ہی کے لیے ہے یا پھر اس کے حقوق میں ہے، تو وہ چیزیں جو خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے اس کی کیا کہتے ہیں something اسپیسیفک فار ہم، سچ جیسے ان کے لارڈشپ، ان کے نیم، ان کے مشیفت، نیم اور کیا کہتے ہیں خصوصیت، اس کی حقوق، جیسے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور انسان صرف اسی کے آگے اپنے آپ کو سجدہ کرے، جھکائے سجدہ کرے، اس لیے اس کے ساتھ ان میں سے کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ الجن کی آیت نمبر 18 ہے کہ اور عبادت کی جگہ صرف اللہ کے لیے ہے، بس، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، جس طرح وہ پاک اور بھلا ہے
اور کیا کہتے ہیں وہی ہیں جو خلق پیدا کرنے والے ہیں، رزق ادا کرنے والے ہیں، زندگی دینے اور موت دینے والے ہیں، اور مطلب وہ کمالی کی خوبصورتی اور بزرگی کی صفت اور عظمت کے ساتھ واحد ہیں، اور خوبصورت نام اور بلند صفت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ صرف انہی کی عبادت کی جائے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کو کسی ایسے معاملے میں کسی دوسری چیز کے برابر ٹھہرائے جو خاص اللہ کے لیے ہے یا اس کے حقوق میں سے کوئی حق ہے۔ جیسے اسی مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا تو شرک ہے ہی، اس کے علاوہ مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے کسی چیز کی امید رکھتے ہیں، کسی چیز سے ان کے علاوہ کسی اور چیز پہ ٹرسٹ رکھتے ہیں، یا یہ مطلب امید رکھتے ہیں کہ کوئی اور ہے جو مجھے یہ چیز عطا فرما دے گا۔ ایسے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی شرک کے اس کیا کہتے ہیں دائرے میں آتی ہیں۔ تو پھر شرک کا مطلب ہے کہ کسی خاص معاملے میں دو چیزوں کو برابر ٹھہرانا۔ خاص جو مطلب کوئی اللہ کو اس کے کسی بھی حق یا اس کی خاص چیزوں میں کسی اور کے برابر ٹھہراتا ہوں یا تو وہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والا اور کافر ہو جائے گا۔ اس کا شرک یہ ہے کہ وہ دوسرے کو شریک ٹھہرایا، نہ اس کے دین کو باطل اور اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے سوا مطلب کسی اور چیز کو کیا کہتے ہیں کسی اور چیز کی عبادت کرنا، کسی اور چیز پہ بلیو کرنا، کسی اور چیز پہ ٹرسٹ کرنا، یہ سب بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ تو مطلب اس کا کی پوائنٹ میں یہی ہے کہ اس میں شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا کو شرک کہتے ہیں، مشرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میرا یہیں تک تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ نصر اللہ اسٹارٹ کریں پیج نمبر 40 اور 41۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز صاف آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز آ رہی جی جی۔ تو یہی ہے کہ پیج 40 میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا دین اور اس کے اعمال جتنے ہیں سب باطل مطلب نلیفائی کر دیے ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ورس نمبر 65 سے 66 میں یہ کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ ورس تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرو گے تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہی دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یعنی یہی کہ شرک سب سے بڑی ناانصافی اور گناہ ہے۔ شرک اللہ کے حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ یہ اس کی عبادت کیا بولتے ہیں یہ اس کی عبادت اور نامرتا اور بندگی کا انکار ہے، اور یہ اللہ کی بڑی بے ادبی ہے۔ جیسے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو پیج 41 بھی تھا میرا۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیا بولتے ہیں یا رسول اللہ بالکل بتائیے۔ تو یہی ہے نا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ کیا بولتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا عبادت میں، ایسوسیشن آف پارٹنر ود اللہ۔ لیکن تو اس سے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کیا بولتے ہیں ورسٹ کرائم ہے، مطلب سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ کرتے ہیں، ساتھ میں اس کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جنت کہیں سے بھی نہیں اور آپ کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو ایسوسیشن آف پارٹنرز یہ ورشپ میں اللہ میں یہ ہے، اس کی میننگ یہی ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کوئی پارٹنر بناتا ہے ورشپ میں، دعا میں، اور کیا بولتے ہیں مدد مانگنے میں یا ٹرسٹ کرنے میں، یا کسی کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے یا کسی کے لیے وہ قربانی کرتا ہے، تو یہی سب جو ایکٹ ہے یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اور جو ورشپ عبادت ہے وہ خالی اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بندوں کے اوپر بالکل بھی یہ پرمیسیبل نہیں ہے کہ وہ اگر کسی اور کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ یہی تک تھا بھائی۔ کہ وہاں پہ قبر بنا کے کسی ایکس وائی زیڈ پیر یا فقیر یا کسی اور کو پکارا جائے، یا تو سمپل ورڈ میں یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی ہی عبادت کے لیے، وہاں پہ کچھ اور ایکس وائی زیڈ فرضی بنا نہیں ہوگا، صرف عبادت ہی ہوگی، وہ بھی صرف اللہ کی، نو میٹر چاہے وہ کوئی بھی ہو، پیر ہو، کوئی نبی ہو، اینجل ہو، کوئی بہت زیادہ پائس انسان ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ نیک بندہ ہو، فرق نہیں پڑتا، صرف اور صرف یہ اللہ کی ہی عبادت ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسری لائن میں بتایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں
کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیں گے، معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے. اور وہ ون آف دا گریٹسٹ سین میں سے ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کا ایگزامپل سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس اس کی کیئر کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، ایک پیرنٹس اس کی پوری لائف اس کا مطلب دھیان دیا. پھر وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، تو وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے کہ ارے یہ میری ممی، ارے یہ میرے پاپا، کسی اور کو بول رہا ہے اور ان کے ساتھ مطلب بہت اچھے سے سلوک کر رہا ہے، اور اپنا ریئل پیرنٹ جو ہے ان کو نگلیکٹ کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے. تو پیرنٹس جو اس کے ریئل ہیں وہ یہی سوچیں گے نا کہ یہ لڑکا کیسا ہے، کیسے ظلم کر رہا، ہم اس کو پالے پوسے، ہم بڑا کیے، ہم لوگ دھیان دیے، یہ کسی دوسرے کے پاس کیوں جا رہا. تو وہی چیز یہاں پہ ہے کہ جو آپ کو بنایا، جو آپ کو سسٹین کیا، جو آپ کو پرووائڈ کر رہا، جو آپ کو معاف کر رہا، جب آپ بیمار پڑ رہے ہیں آپ کو جو ہیل کر رہا، اس کو چھوڑ کے ایک اننیسیسری مورتی یا کسی ایکس وائی زیڈ چیز جس کا کوئی لاجک نہیں، جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ فائدہ دے سکے، اس کی عبادت کرنا سب سے زیادہ ڈم اور گریٹسٹ سن ہے. ظلم عظیم کہا گیا اس کو سورہ لقمان میں. پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک ہے اس کو معاف نہیں کریں گے، لیکن تبھی اگر آپ شرک کی حالت میں مر گئے تو. اور شرک کی حالت میں مرنے کے بعد پھر کوئی گوئنگ بیک نہیں ہے، پھر اہل ہی ہے جہنم ہی جہنم ہے، پھر کچھ نہیں ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ ویلی فقیر سے اسے ڈبل پاک ہے. ہاں، پھر یہاں بتایا گیا کہ اللہ کی مرضی سے نا امید نہیں ہونا. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، سورہ زمر 39 سورہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ میرے بندے جو ٹرانسگریس کر چکے ہیں اپنی نفس کے اوپر، جنہوں نے ظلم کیا ہے بری چیزوں سے، ہر طریقے کے تمام طرح کے گناہوں سے، دارو شراب ایکس وائی زیڈ، بہت ساری الگ الگ گناہوں سے، مطلب بہت ایکسیسو گناہ ہے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھری ہوئی ہے. اللہ کی مرضی سے نا امید مت ہونا، اللہ تعالیٰ ہر سین معاف کر دیں گے. یہاں پہ ہر سین میں شرک بھی انکلوڈیڈ ہے، لیکن تبھی جب آپ زندگی میں اپنے سورج مغرب سے اگنے کے پہلے اپنی حیات میں سینس میں اگر آپ شرک سے معافی مانگیں گے تو سیم وہی چیز جیسے کوئی ایک ایکس وائی زیڈ انسان ہے، وہ پہلے مسلم نہیں تھا لیکن وہ اسلام میں اگر داخل ہوتا ہے تو اس کی پچھلی گناہ معاف ہو گئی، تو شرک کر کے ہی نہ آیا. تو شرک معاف ہو سکتا ہے لیکن تبھی جب انسان اپنی لائف میں پورے ہوش حواس میں ایکسیپٹ کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دیجیے، اور اپنی پوری لائف پھر شرک نہ کرے. تب ایسا نہیں چلے گا کہ ہم نے مطلب اسلام قبول کر لیا، 6 مہینے بعد پھر ہم چلے گئے گणیش کے پاس یا کسی اور پیر کے پاس چلے گئے. نہیں، سارے مورتی پھرتی کو اگنور کرنا ہے کمپلیٹلی، بالکل ایک 0.011% کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کی، صرف اللہ کی ہی عبادت ہوگی. تو یہاں پہ مین یہی چیز دی ہوئی ہے. کنکلوژن، ایک سیکنڈ. ہاں، اب جو بھی انسان اگر مان لیجیے مر گیا تو اس کو صرف فائر ہی فائر ملے گی، مطلب جہنم ہی جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا، ٹائم کے ساتھ عذاب بڑھ جائے گا، بھلے کم تو نہیں ہونے والے، تو 100% کنفرم ہے. لیکن وہی سیف چیز، اگر انسان ریپینٹ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے تو 100% انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو 2 پیج کا کنکلوژن یہی ہے 53. اب نیکسٹ جس کا بھی انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں. جزاکم اللہ خیر عبد الصمد. یہاں تک ہم اپنی میٹنگ ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی اور جن کا تھا وہ جوائن نہیں کیا انہوں نے. تو انشاءاللہ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ ہیں، اور باذن اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن ہم لوگ پارٹ 5 اسٹارٹ کریں گے جس میں پیج نمبر 44 سے اسٹارٹ ہوگا سیشن. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.